چائے لے آؤ بھائی، شام ختم ہو رہی ہے۔ ثاقب کی آواز آئی۔ زور سے بولنے کے نتیجے میں کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے گلاس میں پانی بھرا اور کچن سے نکل کر لاؤنج میں پہنچ گئی اور ناراضی سے کہا، کیا ضرورت تھی زور سے آواز دینے کی؟ میں گھر کے کچن میں ہی تھی، باہر تو نہ تھی۔ ثاقب پانی پی کر کچھ دیر ہانپتے رہے، سانس بحال کرنے کے بعد گویا ہوئے ایسے ہی تم کو ستانے کے لیے آواز دی، لیکن بھول گیا کہ یہ حلق، یہ آواز اور یہ پھیپھڑے بھی اب میرے جیسے بزرگ سائیڈ ریک پر رکھی ادویات کھنگالتے ہوئے کہا، چلیے سودے کی فہرست بنائیں۔ چائے کی پتی، دالیں بھی ختم ہیں اور آپ کی کھانسی کی دوا بھی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے ثاقب کو کاغذ اور قلم پکڑائے اور خود کچن جا گھسی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں اپنے کپڑے کی خالی تھیلے اٹھائے اپارٹمنٹس کی بلڈنگ سے نکل کر قریبی سپر مارکیٹ میں جا پہنچے۔ ادویات والے حصے میں ثاقب کی کھانسی کی دوا نہ مل سکی۔ سیلز بوائے نے شائستگی سے کہا، آنٹی یہ دوا آج کل نہیں آ رہی ہے، کہیں تو دوسری دے دوں۔ میں نے منع کر دیا، مجھے معلوم تھا کہ سپر مارکیٹ والے اکثر پرانے ذخیرے کو بیچنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ سپر مارکیٹ سے نکلنے کے بعد میں نے ثاقب سے کہا، ہماری عمارت کے پچھلی طرف جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے آپ کی دوا لے کر آتی ہوں۔ آپ یہ سامان لے کر اوپر پہنچے۔ میں نے اپنا بھی تھیلا ان کو پکڑا دیا۔ ثاقب نے بآسانی تھیلا پکڑتے ہوئے کہا، میں ساتھ چلتا ہوں، لیکن میں نے کہا حلق خشک ہو جائے گا، پھر کھانسی اٹھے گی، آپ جائیں میں لے آتی ہوں۔ ثاقب آگے بڑھتے ہوئے بولے، اس طرف سے جاؤ، گاڑیاں دیکھ بھال کے سڑک پار کرنا۔ میں یہ کہتے ہوئے ہنس کر آگے بڑھی کہ 62 برس کی عمر میں بھی سڑک پار کرنا سکھا رہے ہیں۔ میڈیکل اسٹور کے دروازے تک پہنچی تو دیکھا ایک لڑکا چند چھوٹے ڈبے اٹھائے باہر نکل رہا تھا، جبکہ کاؤنٹر پر بیٹھا لڑکا کانوں پر ہیڈ فونز لگائے موبائل میں مگن تھا۔ میں نے کاؤنٹر والے لڑکے کو نسخے کی پرچی دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ دونوں دوائیں دے دیں۔ جیسے ہی لڑکا ادویات کی ریکس کی طرف بڑھا، ایک دم بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں اس کی جنجناہٹ بھری آواز سنائی دی، ارے یہ ٹارچ کہاں گئی؟ یہیں تو چارجنگ پر لگائی ہوئی تھی۔ میں نے پرس سے موبائل نکالا اور اس کی روشنی میں اس کو دکھانے لگی۔ دوسرا لڑکا یہ کہتے ہوئے دکان کے اندر داخل ہوا کہ اسٹور میں لے گیا تھا، ابھی لاتا ہوں۔ سیل بوائے موبائل کی ناکافی روشنی میں دوا ڈھونڈنے لگا۔ دکان دوسرا لڑکا ہاتھ میں مدھم روشنی والی ٹارچ لیے ہوئے باہر آیا اور اندھیرے میں مجھ سے ٹکرایا، پھر کہا، اوہ سوری آنٹی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، جلدی سے دوائیں نکال لو۔ لیکن وہ دکان کے دروازے کی طرف بڑھا اور مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس نے واپس آتے ہوئے ایک دم میرا بازو پکڑ لیا۔ میں چیخی، چھوڑو مجھے، لیکن دوسرے لڑکے نے کاؤنٹر پھلانگا اور ایک دم چکر آ گیا۔ خوف، غصے اور صدمے میں زمین پر گری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد بجلی آ گئی۔ کاؤنٹر والے لڑکے نے مجھے میرا دوپٹہ اٹھا کر دیا اور یہ کہتے ہوئے مجھے اٹھانے کی کوشش کی، یہیں گزارو گی؟ دوسرا لڑکا ہنسنے لگا۔ میں بمشکل اٹھی اور دوپٹہ لپیٹ لیا۔ لڑکے نے دوائیں میری طرف بڑھائی۔ میں نے غصے سے لفافہ اس کی طرف پھینک دیا اور تیزی سے دکان سے نکل آئی۔ باہر مکمل اندھیرا ہو چکا تھا۔ میرے گھٹنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں تقریباً بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے سڑک پار کر کے اپنی عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے احاطے میں رش تھا، بچے کھیل رہے تھے، لوگ باغ دروازے پر ہی رکی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ اچانک دروازہ کھلا، ثاقب باہر نکلے، مجھے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، تابڑتوڑ سوالات پوچھنے شروع کر دیے۔ تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ گھنٹی کیوں نہیں بجائی؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں خود پر قابو پاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور کہاں دوائیں نہیں ملی۔ پھر میں نیچے بچوں سے باتیں کرنے لگی۔ ثاقب نے دروازہ بند کر دیا اور کہا، بہت ہی لاپرواہی کرتی ہو، میں پریشان ہوں، تمہاری تلاش میں نکلنے لگا تھا۔ میں چپ چاپ غسل خانے میں گھس گئی، بے خیالی میں خود پر پانی بہاتی رہی۔ مجھے ان دونوں لڑکوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ خبیثوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں ان کی ماں کی عمر کی عورت ہوں۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی، ثاقب نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی۔ میں چونکی، پھر کپڑے پہن کر باہر آ گئی۔ جیسے تیسے کھانا تیار کیا، میز پر رکھا، بمشکل چند لقمے کھائے، جبکہ ثاقب ٹی وی پر ٹاک شو دیکھتے ہوئے اور تبصرے کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے۔ میں بنا برتن اٹھائے بستر پر آ گئی۔ میرے گھٹنے کا درد ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ مرہم لگاتے ہوئے مجھے رونا آ گیا۔ چپ چاپ لیٹ گئی، نہ جانے کب سو گئی۔ صبح ثاقب نے مجھے اٹھاتے ہوئے چھوا تو کہنے لگا، ارے تم کو تو بخار ہو رہا ہے، لیٹی رہو، میں چائے بناتا ہوں۔ مجھ پر نکاہت و غنودگی طاری تھی۔ ثاقب نے فون کر کے بیٹی کو بلا لیا۔ بیٹی اور نواسوں کی آمد بھی میرا صدمہ بخار کم نہ کر سکی۔ میں سارا دن لیٹی رہی۔ شام کو بیٹا اور بہو بھی آ گئے۔ گھر میں رونق ہلچل تھی، لیکن میرا دل رو رہا تھا، اپنی بے عزتی پر رنجیدہ تھی۔
رات کو جب سب بچے سو گئے تو میں بمشکل اٹھی اور لاؤنج میں گئی جہاں میری بیٹی اور بہو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بیٹی نے ٹی وی بند کر دیا اور کہا آئیں امی بیٹھیں، کچھ چاہیے؟ میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ بہو نے میری کلائی تھام کر بخار چیک کیا اور بولی شکر ہے بخار تو اترا، کچھ کھا لیجئے۔ میں نے منع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا مجھے تم دونوں کو کچھ بتانا ہے۔ دونوں ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے سسکتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ دونوں دم بخود سنتی رہی۔ بیٹی نے ان لڑکوں کو بددعائیں دینا شروع کر دی۔ میں نے کہا بددعائیں نہیں دیں، ہم ریپ کا مقدمہ کریں گے۔ میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا۔ دونوں ایک ساتھ چیخیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امی کتنی بدنامی ہوگی؟ میں نے حیرت سے پوچھا کس کی بدنامی ہوگی؟ ہو بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بہو بولی بچوں کو کیا بتائیں گے امی؟ بات چھپے گی نہیں، پھیل جائے گی، خاندان والے کیا کیا کہیں گے، اس عمر میں ریپ، لوگ ہنسیں گے۔ بیٹی بھی بولی امی آپ بچپن میں مجھے سمجھاتی تھی کہ کوئی راستے میں ہاتھ لگائے تو چپ رہو، بدنامی ہوتی ہے، اور آپ خود شور مچانے پر تیار ہیں۔ میں چیخ اٹھی، صرف ہاتھ نہیں لگایا میری بےعزتی کی گئی۔ بہو رسان سے بولی دیکھی امی جو ہونا تھا ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں، کسی کو بتائیں گے تو ہماری اپنی بےعزتی ہو گئی۔ میں نے تڑپ کر کہا ہماری بےعزتی نہیں ہے، ہماری ہی تو بےعزتی ہے، ہماری ہی بدنامی ہے، ہماری ہی کمتری ہے۔ یہی تو ہم کو سکھایا گیا، یہی تو ہم کو بتایا گیا، ہمیشہ یہی تو کرایا گیا کہ ایسا ہونا عورت کی بے عزتی ہے۔ اب کیا سب کچھ بدل گیا؟ میں نے کہا اب حالات بدل چکے ہیں، لیکن بہو نے میری بات قطع کرتے ہوئے کہا کچھ نہیں بدلا ہے، امی کس کس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت دیں گے؟ اسی وقت بجلی چلی گئی۔ ہم تینوں خاموش بیٹھی پھیلے ہوئے اندھیرے کو دیکھتی رہیں۔